السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پڑھ لیا ہوگا، اصلاح معاشرہ دین اور دنیا کیا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے دیندار اور دنیا دار کون ہے۔ تو اس پر بات کروں گا، اور اس کے بعد میں کچھ ایسی باتیں بھی بتاؤں گا کہ آج ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ علم سے دور کیوں ہو رہے ہیں، اور دور کیوں ہے، سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور بعض لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان پر لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے وہ دین ہے، اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ دنیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دین اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، مگر سارے کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے توبہ استغفار کرتے رہتا ہے، تو اگر وہ کھیتی میں کام بھی کرتا ہے نا تو بھی وہ دین ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ کھیتی میں کام کرے، چلے پھرے، کدھر بھی جائے، کہیں بھی جائے، اگر ضرورت اس کو پڑ رہی ہے کہ میں حلال روزی کمانے کے لیے میں نکل رہا ہوں، تو وہ روزی کمائے گا، بعد میں نکلے گا ہی گھر سے، اس کو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ وہ ہمیشہ جو ہے ہر وقت دین میں ہی رہے گا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو وہ دین میں ہی رہے گا۔ سمجھ گئے؟ اس کی عبادت، وہ جو ہمیشہ سمجھ لیجئے عبادت میں مشغول ہے، ہمیشہ عبادت میں ہے، ہمیشہ دین میں ہے وہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، میں پیسہ کما لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے یہ کریں وہ کریں، تو وہ چاہے دنیا کا بھی کام کرے یا دین کا بھی کام کرے تو اس کے لیے وہ دنیا ہی ہے۔ تو دنیا اور دین آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیندار اور دنیا دار سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ سمجھ گئے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرے، تو اس میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ صحیح کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ دین میں ہے۔ اگر وہ سوتا بھی ہے تو بھی اس کو ثواب اس کا ملے گا، ہر وقت وہ ثواب اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ وہ دین میں ہے۔ اور وہ دیندار بھی ہوا وہی۔ اور جیسے کہ دنیا دار ہم نے بتا دیا آپ کو کہ دنیا کے لیے اگر کچھ بھی کرے تو چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو تو بھی وہ دنیا دار ہی کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام، برائیوں سے بچتا رہتا ہے، اگر ہر کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ چاہے مسجد کے باہر بھی بیٹھا ہو تو بھی وہ دین میں داخل ہے، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ دین اور دنیا آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ایسا ہے کہ یہ بھی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ علم تو خود سیکھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد میں اگر کوئی ایک آدھ نوجوان جو ہے علم سیکھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے، اب اگر کوئی شخص کہیں پر کوئی بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے یا دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو وہاں پر اگر اس کے پاس علم ہے تو اگر وہ کہتا ہے تو اس کے اندر عیب پہلے گنایا جاتا ہے کہ پہلے تم اپنا دیکھو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ سب کیا جا رہا ہے، جبکہ جب ایسا کیا جانے لگتا ہے، عوام جب ایسا کرتی ہے تو لوگ دین سے دور ہونے لگتے ہیں، علم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج دیکھو، دنیا کے پیچھے میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، میں اتنا کماؤں گا، میں یہ کروں گا، اس طرح کے بات جو ہے گاؤں میں ہوتے رہتے ہیں۔ جو عمر دراز لوگ ہیں یا جوان لوگ ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا یہ کام کر رہا، ترقی کر گیا، ویسا کر گیا، تو اس کے پاس میں جو بچہ بیٹھا ہوا رہتا ہے یا کوئی سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی بڑائی ہو رہی ہے، میں بھی اس کے جیسا بن کر دکھاؤں گا، یا جو بھی ہے اس کے جو نظریات، جو خیالات ہیں، اس میں ضرور اثر کر جاتا ہے، وہ بات جو ہے اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اسی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے، اسی طرف چلنا چاہتا ہے۔ تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر کوئی شخص دین سیکھتا ہے تو تعریف اس کی بھی کیجیے، اسے لڑیے نہیں، جھگڑیے نہیں، بلکہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ اور بھی گاؤں کے کچھ ایسے لوگ ہوں، بچے ہوں، تو ان کو بھی یہ خیال ان کے ذہن میں آئے کہ بہت اچھا وہ کام کر رہا ہے، اس لیے 4 لوگ اسے اچھا کہتے ہیں، میں بھی یہ کام کر کے دکھاؤں گا، میں بھی اس چیز کو سیکھوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ عیب گناتے ہیں کہ یہ نماز برابر نہیں پڑھتا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ کرتا پاجامہ میں نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اگر کوئی شخص دین سیکھتا ہے تو اس میں عیب گنایا جاتا ہے۔ نماز، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازی بھی ہوتے ہیں، بھلے نماز پڑھنا ہی ان کو نہیں معلوم ہے، نماز کے جو احکام ہے وہ جانتے بھی نہیں ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے سینے میں اتنا تکبر ہو جاتا ہے کہ جو صحیح بات بھی کرتا ہے اس کو بھی وہ برا بتانے پر لگے رہتے ہیں کہ بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں پڑھ رہا ہے، لہٰذا اب میں یہاں پر دبانا چاہوں گا، اس کو گرانا چاہوں گا، یہ اس کو نیچا دکھانا چاہوں گا، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کہتے ہیں کہ پہلے تم یہ کام کرو پھر یہ کرو۔ دوسری بات جیسے ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھ لیا تو اگر سامنے والا ہے، علم سیکھتا ہے، تو سب سے پہلے حدیث شریف میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ والمسلمات۔ اور یہ علم کا سیکھنا جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو جو وہ علم، آپ نماز پڑھ کر آپ ایک فرض مکمل کر رہے ہیں، تو وہ سامنے والا تو علم سیکھ کر بھی اپنا فرض مکمل کر رہا ہے نا۔ آپ نے وہ نہیں سیکھا، یعنی آپ نے تو اس فرض کو چھوڑ دیا جو سب سے اہم ہے، کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ غلطی کر رہے ہوں، آپ کا نماز بھی قبول نہ ہوتا ہو۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ معاشرے میں پان ٹپریوں پہ اور ہوٹلوں پہ اس طرح کا بحث کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آدمی علم سیکھ لیتا ہے تو اگر نماز وہ پڑھتا ہے تو اس کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے، بلکہ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، جس کو علم ہی نہ ہو کہ نماز پڑھا کیسے جاتا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا دکھاوے کے لیے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر قبول نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو علم کا سیکھنا سب سے پہلے فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ نماز پڑھنا کیسا ہے اور ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ عالم کے ساتھ میں بیٹھ کر جائے، پوری جتنے بھی وقت کے نماز ہیں وہ سارے وقت میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کون کون سی جگہ پر، اپنا پہلے جو ہے پڑھ کر انہیں سنائیں کہ میں ایسا ایسا پڑھتا ہوں، اپنی اصلاح کریں۔ لوگ شرم کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے پوچھیں گے تو ہوگا کہ ارے یار اتنی عمر بتا دی ابھی تک تو تمہارا نماز ہی غلط ہے، تو اس کے شرم کی وجہ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور پتہ نہیں کون سے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب وہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے جو جائز ہے، اللہ کی رسول کے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو چاہے وہ کھیتی میں میں بتا رہا ہوں کام کر رہا ہوں، وہ بھی وہ تقوی میں ہے، وہ تقوی کو پا لیا ہے، گناہوں سے بچ گیا ہے تو وہ تقوی کو پا لیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تقوی کا دوسرا معنی سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں، یعنی نیکیوں کا بچانا ہے۔ نیکیوں کو اگر آپ نے بچا لیا تو سمجھ لیجئے آپ کے اندر تقوی ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی کے اندر کم ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی نیکیاں بچا پا رہے ہیں یا نہیں بچا پا رہے ہیں، اس کو کیسے آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ نیکیاں ہماری بچ رہی ہیں؟ تو یاد رہے، اس کو پرکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص شہر جائے یا کہیں پر بھی جائے تو وہ اگر کچھ پیسے کماتا ہے اور اگر اس کو بچا لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا۔ کوئی غریب آدمی ہے، اگر وہ بہت سارے پیسے کما لے تو اس کے زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔
اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھا گھر، اچھا سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیسے جو ہیں وہ بچ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا دولت جو ہے وہ بچ رہا ہے، تو وہ ظاہر ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ اگر وہی پیسہ اگر وہ کمائے اور اس کے کسی کام نہ آئے، کوئی شخص اسے فراڈ کر کے اسے لوٹ لے، تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا. یعنی کمایا تو لیکن بچایا نہیں، برباد ہو گیا وہ. ٹھیک اسی طرح سے ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں جو ہے وہ بھی ایک دولت ہی ہیں، اور تمام لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر مال بچتا ہے تو اس کی زندگی میں بدلاؤ آنی چاہیے، یعنی اس کی برائیاں دور ہوتی جانی چاہیے، وہ برائیوں سے دور ہوتا جا رہا ہو، تب وہ سمجھ لو تقوی تک پہنچ رہا ہے. ورنہ یاد رہے، نماز پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، تکبر اگر کرتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگا ہوا ہے، تو عبادت تو وہ کر رہا ہے مگر نیکیاں بچا نہیں پا رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو نا؟ نیکیاں بچا نہیں پا رہا ہے. سب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، سب میں عیب تلاش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی شخص پیسہ کمائے اور کوئی فراڈ کر کے اس سے وہ پیسہ چھین لے تو اس کے زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا. ٹھیک اسی طرح سے آپ نے بہت سارا عبادت کر لیا لیکن شیطان آپ کے دل میں تکبر، گھمنڈ بھر دیا، آپ کا نیکی وہ لے کے فرار ہو گیا، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. یاد رہے، کوئی شخص اگر کہیں کمانے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچائے. ٹھیک اسی طرح سے ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں تو نیکیاں بچانے کے لیے ہم آئے ہیں، تو ان نیکیوں کو بچا کر ہمیں لے جانا ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر شیطان نے ہمارا نیکی جو ہے برباد کروا دیا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر علم اگر سیکھتا ہے تو اس میں عیب نہ تلاش کیا جائے، عیب نہ تلاش کیا جائے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہاں، وہ اور علم سیکھ لے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی جو برائیاں ہیں اس کے اندر کی وہ خود ہی ختم کر لے گا. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کے دل میں ہے تو ایک بار آدھ بار اسے ضرور بتا دیں کہ یہ بھی آپ ایسا کرتے رہے تو اور بہتر ہو جائے گا. اس طرح سے سمجھانے کا اور بولنے کا جو طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس میں جو سننے والے بچے ہیں ان کو اور اچھا لگے، تاکہ جو ہے وہ علم سیکھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یاد رہے کہ جو ماحول ہوتا ہے، جیسے سمجھ لیجئے جیسا کھیت ہوتا ہے فصل ویسا اگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو آپ لوگ جو اپنا جو سوسائٹی یا جو کچھ بھی ہے جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول کو اچھا بنائیں. جیسا ماحول بنائیں گے ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ آپ اگر دنیا دار لوگوں کی ہی صرف تعریف کریں گے اور اہل علم کی برائی کریں گے، ان میں نقص نکالیں گے، ان سے لڑیں گے، تو دنیا دار پیدا ہو جائیں گے، دیندار پیدا نہیں ہوگا. یاد رہے، اگر ایسا ہی معاشرہ رہا کہ دیندار کو ہمیشہ نیچا ہی دکھانے پر لگا ہوا رہا تو ہو سکتا ہے کہ جنازہ بھی پڑھنے والا کوئی نہ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ دور دور تک پھر تلاش کرنا پڑے گا. ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں. چینل سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.